ناظرین جنگل میں آگ لگی تھی، اتنی خوفناک آگ کے سارے جنگل کے جانور باہر نکل گئے، اور اسی دوران ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ بھی تھا۔ جب چڑیا نے یہ دیکھا کہ سارے جنگل کے جانور باہر نکل رہے ہیں اور سارے جنگل میں آگ اتنا لگی ہوئی ہے، تو اس نے اپنے گھونسلے سے فوراً اڑی اور جنگل کے پاس جا کر ندی پر پہنچ کر اپنی ہی چونچ میں پانی بھر کر جنگل کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا۔ اسی دوران جنگل کا بادشاہ شیر بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو جنگل کے بادشاہ شیر نے سوال کیا کہ چڑیا، آپ کی یہ چند بوندوں سے جنگل کی آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ تو چڑیا نے جواب دیا کہ جنگل کی آگ میری چند بوندوں سے بجھنے والی نہیں ہے، لیکن سوال آپ کا اتنا اہم نہیں، کہ سوال اس بادشاہ کا اہم ہے، کل کائنات کا اہم ہے، اس خدا کا اہم ہے جو آخرت کے روز مجھ سے پوچھے گا کہ سارا جنگل آگ سے جھلس رہا تھا تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا۔ تو میں آخرت کے روز اپنے خدا کو یہ جواب دے سکوں گی، خدمتیں پیش کر سکوں گی، اپنی حقیر خدمت پیش کر سکوں گی کہ جب سارا جنگل آگ سے جھلس رہا تھا تو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق چند بوندیں پانی کی پھینکی تھی اور اس سے آگ بجھی تھی یا نہیں بجھی تھی۔ تو میرا مالک جو ہے، میرا خدا جو ہے، اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ چند بوندوں کی وجہ سے وہ مجھے بخش دے گا اور وہ میری اس کاوش کو قبول کر لے گا۔ دیکھیں، میں بھی اپنی کوشش اس طرح کر رہا ہوں، اپنا حصہ اسی طرح ڈال رہا ہوں، اس چڑیا کی مانند اپنا حصہ ڈال رہا ہوں کہ آخرت کے روز جب خدا مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ کے پاس علم بھی تھا، آپ کے پاس نالج بھی تھا، تو آپ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو بتایا کیوں نہیں، تو میں آخرت کے روز اپنے خدا کو یہ بتا سکوں گا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس ملک کے لیے، اس آنے والی نسلوں کے لیے میں نے کوشش کی تھی، اور میرا مالک جو ہے اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ میری اس حقیر کاوش کو ضرور قبول کر لے گا۔ دیکھیں، بات جو ہے ہار اور جیت کی نہیں ہے، بات صرف قبول ہونے کی ہے۔ اگر خدا چاہے تو چڑیا کے بچے کو ہمت دے تو وہ شہباز کی آنکھیں پھاڑ دیتا ہے۔ فقط کسی تنکے سے ہی بڑے صاحب کی بینائی چھین سکتا ہے۔ اگر وہ حکمت دکھانے پر آئے تو وہ مکڑی کے جالے سے ہی، کمزور مکڑی کے جالے سے ہی اپنے محبوب وجہ تخلیق کے کائنات کی حفاظت فراہم کر سکتا ہے۔ کسی تکبر والے کی عبادت قبول نہ ہو اور کسی عاجزانہ اور کسی ندامت کے دو آنسو ہی اس کی بخشش کا حصہ بن جائیں۔ لیکن اگر آج ملک مصائب میں گھیرا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ اس کی بہتری اور خوشحالی کے لیے، آپ اس کے لیے تحریر کی مدد سے بھی آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، تقریر کی مدد سے بھی آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، دعا کر کے بھی آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس ملک کے لیے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ خدا اس شخص کو آباد رکھے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے۔ دیکھیں، نا امیدی کے دور میں بھی امید کا بانٹ دینا بھی اپنا حصہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ امید کا نا امیدی بھی جو ہے وہ کفر ہے، لیکن جو ہو سکتا ہے آپ ضرور کیجئے اس ملک کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اس ملک کے لیے اور آنے والی نسلوں کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ضرور کیجئے۔ اگر آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو لازماً دعا ضرور کیجئے۔ کسی کے درد کو محسوس کرتے ہوئے دو آنسو ہی کیوں نہ ہوں، وہ آپ کی بخشش کا حصہ جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ والسلام۔